اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ذکر کیا ہے اور صحابہ کرام کی حالت بتائی ہے. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. صحابہ کرام کی عبادت کا حال اللہ پاک نے خود بیان کیا. کتنی عبادت کرنے والے، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے، کس قدر ذکر کے اندر وقت گزارنے والے، کتنا اللہ کے لیے نماز میں وقت گزارنے والے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں ان کی تجارت، ان کی مالداری، ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ان کی یہ تجارت کرنا، ان کی مالداری کرنا، ان کے زمیندارہ کرنا، دیگر معاملات کے اندر مشغول ہو جانا، فرمایا ان کی یہ مشغولیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. نماز سے یہ غافل نہیں ہوتے، ذکر سے یہ غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے یہ غافل نہیں ہوتے. ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کام کرنے کے وقت کام کرتے ہیں، عبادت کرنے کے وقت عبادت کرتے ہیں. فرمایا تجارت بھی کریں گے، عبادت کا وقت ہو گیا اپنی تجارت کو بند کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اللہ کی بندگی کے لیے چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بازار میں نکلا، بازار میں گیا، خرید و فروخت کرنے کے لیے گیا. ادھر سے مؤذن نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا. مسجد نبوی سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کے کلمات لوگوں کے کان میں پڑے. دکانداری کرنے والے ان کے کان میں اذان کے کلمات پڑے. خرید و فروخت کرنے والے، تجارت کرنے والے، دکانداری کرنے والے جب انہوں نے اذان کے کلمات کو سنا، حی علی الصلاۃ کو سنا، حی علی الفلاح کو سنا کہ مؤذن کہہ رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا، تجارت کرنے والوں نے تجارت کو بند کر دیا، خرید و فروخت کو بند کر دیا اور اپنے لوگوں کو کہنے لگے عبادت کا وقت ہو گیا، حاضری کا وقت ہو گیا، مسجد میں جانے کا وقت ہو گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے. مالک الملک جس نے پیدا کیا اس رب سے ملاقات کا وقت ہو گیا، جس رب نے زندگی عطا کی اس رب سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، تمام صحابہ کرام اپنی تجارت بند کر کے نماز کے لیے چلے گئے، نماز کی ادائیگی کے لیے گئے. فرماتے میں نے بازار میں کھڑے ہو کر دکانداروں کو مخاطب کر کے، سامان بیچنے والوں کو مخاطب کر کے اسی آیت کی تلاوت کی، سورۃ النور کی یہ آیت میں نے پڑھی. فرمانے لگے اور لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری تعریف میں ہی اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا، تمہارا ذکر ہی اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کیا ہے. تمام لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف متوجہ ہو گئے. قرآن میں ہمارا ذکر کیسے ہوا، کن الفاظ میں اللہ نے یاد کیا، کن الفاظ میں ہمارے مالک نے ہمیں یاد کیا ہے، ہمارے معبود نے یاد کیا ہے. تجارت کرنے والوں کو کن الفاظ میں اللہ نے یاد کیا، دکانداری کرنے والے کن الفاظ میں اللہ نے ان کو یاد کیا، کاروبار کرنے والے کن الفاظ میں اللہ نے ان کو یاد کیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، فرمایا او لوگوں سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم
تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. فرمایا اے لوگو، اللہ نے تمہاری اسی حالت کو بیان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی، ان کی دکانداری نماز سے ان کو غافل نہیں کرتی، ان کی یہ مالداری اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی. ہر وقت ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، مرنے کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اپنی موت کی یاد ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. یخافون، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے یہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پلٹ جائے گی، دل پلٹ جائے گا، جگر پھٹ جائے گا. اس گھبراہٹ والے دن سے یہ ڈرتے ہیں، موت کی گھبراہٹ ان کے اندر موجود ہے. اس لیے ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرے گی، دکانداری کبھی انہیں نماز سے غافل نہیں کرے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا، دکانداروں کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا او لوگوں جو اپنی تجارت بند کر کے، دکانداری بند کر کے اللہ سے ملنے کے لیے چلا گیا، اس کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے. جو نماز کا وقت، عبادت کا وقت عبادت کے لیے چلا گیا، اس کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے. آج ہماری تعریف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہم سب کو معلوم ہے. ہماری تو چھوٹی سی دکانداری ہمیں نماز سے غافل کر دیتی ہے، چھوٹی سی ہماری تجارت ہمیں نماز سے غافل کر دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے جائیں گے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، گاہک واپس چلے جائے گا. دکاندار کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنا وقت نماز میں لگے گا، شاید کتنے گاہک واپس چلے جائیں گے. پہلی آیت، ان دو آیات کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. پہلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کی تجارت، ان کی دکانداری انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اگلی بات سنو، فرما لیا جزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پہلے ان کی عبادت کا ذکر کیا، ان کی بندگی کا ذکر کیا، تجارت بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، دکانداری بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ساتھ اللہ پاک نے نتیجہ بھی بیان کیا، فرمائے عبادت اس لیے کرتے ہیں، رب کے سامنے اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کی ان کو جزا دی جائے، ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے، اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا. پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا پڑھنے والوں یاد رکھنا، سننے والوں یاد رکھنا، اللہ جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. دو آیات اور دوسری آیت کا اختتام اللہ نے رزق پر کیا ہے. عام طور پہ ہم نماز سے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں رزق کی فکر ہوتی ہے، دکان کی فکر ہوتی ہے، مالداری کی. اللہ اس فکر کو دور کر رہا ہے. میرا خالق، میرا مالک. یار جو رب اصول بیان کرے، جو مالک اصول بیان کرے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہماری سوچ ہے، شیطان کا حربہ ہے. اللہ تجارت بیان کر رہا ہے، خرید و فروخت بیان کر رہا ہے، اور نماز، زکات، ذکر، اور دونوں آیات کے آخر میں اللہ رزق کا ذکر کر رہا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق بڑھاتا اللہ ہے اور جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے رزق کو بڑھا دیتا ہے.
یہ سوچ کے کبھی نماز مت چھوڑو کہ اتنا وقت نماز میں لگے گا، دکان کا خیال کون کرے گا، اتنی دیر یہ چیز بند رہے گی۔ میرے بھائی جتنی دیر وہ بند رہی ہے، وہ بند رہنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کی محنت بھی کرنی ہے، اصل ہماری محنت آخرت کے لیے ہے۔ تجارت سے قرآن منع نہیں کرتا، دکانداری سے قرآن منع نہیں کرتا، کاروبار سے قرآن منع نہیں کرتا، بلکہ رزق حلال کو قرآن عبادت کہتا ہے کہ رزق حلال بھی عبادت ہے۔ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کماؤ، لیکن ایسی کمائی جو تمہیں عبادت سے غافل کر دے، ایسی کمائی جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، پھر وہ کمائی کمائی نہیں رہتی بلکہ وہ جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی، کام کے وقت کام کرتے تھے، عبادت کے وقت عبادت کرتے تھے۔ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتا تجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرما میرے صحابہ، فرما میرے حبیب، آپ اپنے صحابہ کی حالت دیکھیں گے، ان کی کیفیت دیکھیں گے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی آرام گاہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس میں عشاء کی نماز کا ذکر کیا، فجر کی نماز کا ذکر کیا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کا انتظار کرتے رہیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ جا کے آرام کریں گے، اپنے بستر پہ جا کے لیٹیں گے، فرما مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، نماز کے انتظار میں رہیں گے۔ یہ بستر سے الگ رہنا، یہ بستر سے جدا رہنا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ فرما میرے حبیب، آپ کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں آرام کرنے کے لیے، سارے دن کی تھکاوٹ بھی ہے، سارے دن کی جسم کے اندر، جسم کے اوپر بوجھ بھی ہے، لیکن نماز کے بغیر یہ آرام نہیں کرتے، نماز کے بغیر یہ اپنے بستر پہ نہیں جاتے۔ جب نماز ادا کریں گے ان کے دل کو سکون مل جائے گا، ان کی روح کو سکون مل جائے گا، ان کے جسم کو راحت مل جائے گی، پھر یہ بستر پہ آ کے آرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے عشاء کی نماز کا ذکر بھی کیا، فجر کی نماز کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا جیسی عشاء کی نماز پڑھے بغیر بستر پہ آرام نہیں کرتے، جب فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیا، اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑا، اللہ کے لیے اپنی نیند کو چھوڑا، اللہ کے لیے اپنے آرام کو چھوڑا، نماز کی ادائیگی کے لیے آ گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب ایسے لوگوں کو بتا دیجئے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسی آنکھ نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، کسی کان نے ایسی نعمت کے بارے میں نہیں سنا، کسی دل کے اندر ایسی نعمت کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا جو نعمتیں اللہ ان کو مرنے کے بعد ادا کرے گا، اللہ جو ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمائے ان کی نماز کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے، عبادت کے شوق کی وجہ سے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو نہیں دیکھا۔ پہلے ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کے مجاہدے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو الگ رکھتے بستروں سے، آرام سے، پھر الگ رکھنے کے بعد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ۔ فرمایا یہ تمہارا بستروں سے الگ ہونا، تمہارے اندر کی جو یہ تڑپ ہے،
یہ اتنی بڑی تمہاری محنت ہے، اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی ہیں۔ پیارے محبوب نے اس آیت کی تفسیر خود بیان کی، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو ایسی ایسی نعمتیں دے گا، ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، کسی کان نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، کسی دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی نعمتیں ان نمازی لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بستروں سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا پابند کرتے ہیں کہ نیند قربان کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کیا ہماری نیند ہمیں زیادہ محبوب ہے یا نماز ہمیں زیادہ محبوب ہے؟ یہ سب آپ کو پتہ فجر کی اذان میں اس لیے 2 کلمات اضافی رکھے گئے اذان میں، الصلاۃ خیر، یار الصلاۃ خیر من النوم، کیا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کلمات اسی لیے شامل کیے گئے تاکہ احساس رہے، سبق یاد رہے کہ ایک طرف نیند ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف بستر ہے، ایک طرف مصلی ہے، ایک طرف یہ نیند ہے ہماری جسم کی راحت ہے، دوسری طرف ہماری روح کی راحت ہے۔ فرمائے لوگوں یاد رکھنا نیند سے نماز بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے کہ جب تم نماز ادا کرو گے سارا دن تمہارے کام میں اللہ برکت عطا فرما دے گا، انسان کے روح کو سکون رہتا ہے۔ آپ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ظہر تک کتنا سکون ہوگا۔ ایک وہ جو بے نمازی اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ بے چین بے قرار کھویا تو سکون نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کار گاڑیاں سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی دل کو راحت نہیں ہے۔ میرے بھائی دل کی اور روح کی جو غذا ہے وہ مالداری میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ روح کی غذا اللہ نے مال کے اندر ڈالی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھی ہے۔ اس کے بغیر روح کو کبھی آرام آ ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لو۔ ایسے ایسے لوگ سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی روح سکون میں نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے صحیح نمازوں کے پابند ہیں، جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس ہے ان کا جسم ان کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یاد کے بغیر انسان کا جسم راحت نہیں پاتا۔ اس لیے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے یہ ذخائر جمع کیے ہوئے ہیں کہ ایسی آنکھ نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ ان کو مرنے کے بعد عطا فرمائے گا۔ اگلی بات اسی سورہ حامیم سجدہ میں پھر فرمایا افمن کان مؤمنا، توجہ کریں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ اللہ پاک ہی سوال کرتا ہے، اللہ پاک ہی جواب دیتا ہے۔ اسی آیت کے اگلے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فرمایا پڑھنے والوں یہ بتاؤ کہ مومن آدمی اور نافرمان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود ہی سوال کر رہا ہے۔ پہلے سوال بتاؤ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایک طرف نمازی ہے ایک طرف بے نمازی ہے، فرمایا دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ ہم سے سوال، جواب اللہ خود ہی دے رہا، لا یستوون، ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب اگلی 2 آیات میں اس کی تفصیل بھی بتائی ہے، توجہ کریں۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، برابر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے فلہم جنات المأوى، ان کے رہنے کے لیے اللہ نے جنت کے باغات پیدا کیے ہیں۔ پہلے فرق اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جواب کیا دیا نہیں ہو سکتے۔ اب کیوں نہیں ہو سکتے وہ وجہ اللہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن بڑی لاریب کتاب ہے لیکن ہم نے اس کو وقت نہیں دیا، اگر وقت دے تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ فرق بھی ذکر کرتا ہے اور فرق کی وجہ بھی بتاتا ہے ساتھ کہ برابر کیوں نہیں ہے،
فرمایا وہ بھی سنو، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ فرمایا جو ایمان لایا، جو نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت کے باغات اور جنت کے محلات تیار کیے ہیں، اور ان اعمال کے بدلے اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن کے لیے۔ آگے فاسق کو کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، فرمایا فاسق آدمی جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا جو فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، فرمایا اس کے لیے جہنم کے انگارے ہیں۔ اب بتاؤ برابر ہیں دونوں؟ کوئی برابری تو ہے ہی نہیں، اللہ خود فرق کر رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا جہنم کی آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اللہ اکبر، فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو مار کے ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ جب بھی باہر نکلنا چاہیں گے، پھر اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کمائے ہیں۔ اس لیے مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں فاسق نہیں بننا۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہمارے دور میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، فرمایا صحابہ اس کو کافر سمجھتے تھے۔ ہاں جی، صحابہ فرماتے جو ہمارے دور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کافر کی علامت میں سے ایک بڑی علامت اس کے اندر سمجھی جاتی تھی کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا تو نماز قضا نہ کرتا۔ اگلی بات سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں جو شخص نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے یہ منافق آدمی ہے جو مسجد میں نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے۔ فرماتے صحابہ کہ حضور کے دور میں تو منافق بھی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جماعت میں نہیں گیا، نماز میں شامل نہیں ہوا، تو صحابہ کو پتہ چل جائے گا کہ میں منافق آدمی ہوں۔ وہ اس کو منافق سمجھتے تھے جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا۔ آج جماعت تو دور کی بات ہے، ہم 5 نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، کس قدر پڑھتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں ہم نے رمضان میں پڑھی ہیں، نمازیں ہم نے پوری زندگی پڑھنی ہے۔ یہ بات سمجھانے کا ارادہ تھا صرف کہ نماز ساری زندگی کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت ساری زندگی کے لیے ہے، صدقات خیرات ساری زندگی کے لیے ہے۔ جیسے رمضان میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، رمضان کے بغیر بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جو گناہ رمضان میں ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہے، وہاں تو گناہ سمجھے اور بعد میں نہ سمجھے، یہ مومن نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کو صحابہ منافق سمجھتے تھے۔ ایک وقت میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ ہوتا ہے، ایک دن اس کی حالت کچھ اور ہے، اگلے دن اس کی حالت کچھ اور ہے۔ صحابہ اس کو مومن ہرگز نہیں سمجھتے تھے، فرماتے تھے یہ بندہ صحیح مومن نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کبھی دن میں کچھ، شام میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ ہمیشہ، قرآن پڑھو گے ہمیشہ انشاءاللہ، عبادت میں وقت لگا لو۔ بار بار کہتا ہوں جب تک زندگی ہے، جب زندگی ہاتھ سے نکل گئی موقع ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے گی اور ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں کل پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ 5-6 لوگ، آپ کو پتہ ہوگا کہ کار اور ٹرک میں غالباً تصادم ہوا، وہ 5-6 دوست جو سیر و تفریح میں جا رہے تھے، جہاں وہ کہہ رہے تھے اور جگہ ان کی قبرستان بن گئی۔ میں نے خود ان کی قبریں اس میں تصویر میں دیکھی کہ 5-6 قبریں جو ترتیب سے ان کی بن رہی ہیں۔ ان کو کوئی خبر تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان ہے، جوانی میں ابھی، کیا پتا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور کب آخرت کا سفر شروع ہو جائے۔ اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے سفر کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ پتہ نہیں موقع، ہم کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے، دیکھی نہیں جائے گی، پھر تو پھنس جائیں گے، پھر تو حساب دینا پڑے گا کہ دن ہے رات ہے، اتنے سال ملے، بتاؤ ان میں کیا کیا ہے۔ اپنے لیے مال تو کمایا،